بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکیوں کے ساتھ نام بہت بھاری ہیں اور ان ناموں کا ان کی شخصیت پر بہت برا اثر ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر کسی نے اپنی بچیوں کے نام ان ناموں پر رکھے ہیں تو انہیں فوراً تبدیل کر لینا چاہیے۔ وہ کون سے 7 نام ہیں جو بچیوں کے لیے نہایت بھاری اور نقصان دہ ہو سکتے ہیں، یہ سب اور بہت سی دوسری معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، نام کسی بھی چیز کے لیے ایک تعارفی علامت ہیں جس کی اہمیت فطری بھی ہے اور معاشرتی بھی۔ ناموں کی اہمیت و افادیت سے کسی مذہب و ملت کو انکار نہیں۔ اسلام نے اس موضوع کو اور نمایاں کیا، چنانچہ اسلام نے جس خصوصیات اور اہمیت سے ان پہلو کی جانب توجہ دلائی کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ ناموں کے حوالے سے کتب حدیث و فقہ میں جامع مواد دستیاب ہیں۔ محدثین و فقہاء نے موضوع کے اہم ہونے کے پیش نظر اس کے لیے الگ ابواب و عنوانات قائم کیے ہیں، کیونکہ نام تعارفی علامت کے ساتھ ساتھ انسان کے دین و عقیدے کا مظہر اور اس کے مسلک مشرب کا ایک نمایاں کردار ادا کرتا ہے، اور اس اعتبار سے اس شعار کا درجہ حاصل ہے جس کی وجہ سے آدمی بالکل مہذب و ممالک سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اسلام نام کو ایک پیش قیمت نعمت کا درجہ حاصل ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں اتارا گیا تو فرشتوں نے انسان کی فطری کمزوریوں کو دیکھ کر اپنے پروردگار سے کہا، کیا آپ ایسی ہستی کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں خرابی پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان حقیقتوں کے نام بتاؤ اگر تم درستگی پر ہو۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناموں کے ذریعے ہی فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا شرف ظاہر فرمایا، اور یہ بات واضح ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت نام سے ثابت فرمائی، یعنی بیٹی سے پہلے کوئی بھی اس کے نام کا شریک نہ تھا، بلکہ یہ ان کی خصوصی اور امتیازی نام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نام شریعت میں عظیم نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسلام کی جانب سے والدین پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ بچے کے اچھے نام کی جانب توجہ کریں، اور یہ ایسا حق ہے جس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہمیں اس وقت سے ہوگا کہ جب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ نافرمان ہو چکا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حاضر کیا اور کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، اپنے والد کی نافرمانی کرتے ہو، والد کے حقوق پہچانتے نہیں؟ تو اس لڑکے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، کیا بیٹے کا اپنے باپ پر کوئی حق ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی بالکل، باپ پر بیٹے کے کئی حقوق ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ باپ بچے کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، اچھا نام رکھے اور کتاب اللہ کی تعلیم دے۔ تو بیٹے نے کہا کہ باخدا نہ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا، میری ماں ایک سندھیا باندھی ہے جس نے اس نے 400 درہم میں خریدا، میرا نام جاہل یعنی کالا بدصورت رکھا جو اچھا نام نہیں، تو اور نہ مجھے قرآن کی کوئی آیت سکھائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باپ کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا، تیرا دعویٰ ہے کہ تیرا بیٹا تیرا نافرمان ہے اور تیری حق تلفی کرتا ہے، تو نے پہلے ہی اس کے حق دبا لیے ہیں۔ پھر سخت لہجے میں اس سے کہا، یہاں سے بھاگ۔ اس سے نام کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنا نازک معاملہ ہے۔ خلیفہ مومنین نے اس حق تلفی کی بنا پر اس کے باپ کی تمام شکایتوں کو کالعدم قرار دے دیا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو خوبصورت نام رکھے اور اچھا آداب سکھائے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل حق کا اتفاق ہے کہ نام رکھنا واجب اور ضروری ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ساتھ پہلا حسن سلوک یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ محترم ناظرین، کافی چھان بین کے بعد 7 ایسے نام بتائے جا رہے ہیں جن کا ذات پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے کہ بچی کا نصیب اور اس کی زندگی کے سارے معاملات خراب ہونے کا ڈر ہے۔
مگر آپ نے بھی ان میں سے کوئی نام اختیار کر رکھا ہے تو کم سے کم کسی عالم دین یا مفتی صاحب کے پاس جا کر اس کی تحقیق ضرور کریں کہ آیا یہ نام درست ہے یا نہیں۔ پہلا نام ارم ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ فجر کے اندر اس لفظ کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ارم وہ قوم تھی جس نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا اور پھر اللہ عز و جل کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا، تو لہٰذا ارم ایک پوری قوم تھی جس پر اللہ جل شانہ نے اپنا عذاب برسایا۔ اسی وجہ سے ارم نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا نام ہے ملائکہ۔ یہ نام بھی اپنی بچی کا رکھنا غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ اب ملائکہ کا مطلب ہوا کہ ایک سے زیادہ فرشتے، اور یہ نام اپنی بیٹی کا رکھ دیا، یعنی بیٹی کا نام رکھا ایک سے زائد فرشتے۔ بالکل عقل اور سمجھ سے ماورا نام لگتا ہے، اس میں بچی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، لہذا یہ نام ملائکہ نام اپنی بیٹی کا نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسرا نام ہے لائبہ۔ اس کا لفظی مطلب ہے پیاسی، یعنی جس کو ہر وقت پیاس کی شدت نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، مطلب ہر وقت اور ہر چیز کی پیاسی۔ تو یہ نام بھی بحیثیت انسان مناسب نہیں ہے، لہٰذا ان کو بھی تبدیل کر دینا چاہیے۔ نمبر 4، اسی طرح سے ایک نام ہے لاہبہ، یعنی عین کے ساتھ بھی ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہے کھیل کود کرنے والی۔ تو یہ نام بھی اہل دانش کے ہاں مناسب نہیں ہے۔ نمبر 5، ایک نام بہت زیادہ رکھا جاتا ہے، وہ ہے یشفع۔ اس کا معنی ہے نئے چاند کا غروب ہونا۔ جان لیجئے کہ یہ نام بھی کوئی اسم نہیں بلکہ فعل ہے، اور یہ نام بھی بالکل نامناسب ہے۔ اسی سے ملتا جلتا نام شفا رکھا جائے، لفظی خوبصورتی کے ساتھ معنی بھی بہت خوبصورت ہیں۔ نمبر 6، اسی طرح کا ایک نام ہے یشفع، عین سے بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ وہ ایک مرد سفارش کرتا ہے یا کرے گا۔ بچی کا نام تو درکنار، بچے کے لیے بھی ایسا نام رکھنا جائز اور مناسب نہیں۔ نمبر 7، بچیوں کا ایک نام ہے صنم۔ انتہائی خوبصورت نام ہے، پکارنے میں، بلانے میں، بولنے میں اور رکھنے میں، لیکن معنی کیا ہے؟ جان لیجئے کہ صنم نام ایک بت کا۔ کوئی مسلمان جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہو تو وہ اپنی پیاری بیٹی کا نام ایک بت کے نام پر رکھنا زیب دیتا ہے؟ یقیناً بالکل نہیں، لہٰذا یہ نام ہرگز اپنی بیٹی کا نہ رکھیں، اور اگر رکھا ہے تو فوراً تبدیل کر دیں۔ محترم ناظرین، بچیوں کے یہ 7 نام ہیں جو بالکل نامناسب اور ماورائے عقل ہیں، لہٰذا تو انہیں نہایت ہی شفقت اور پیار سے سمجھائیں اور انہیں اس بات پر راضی کریں کہ وہ اپنی بچیوں کے نام کے بارے میں کسی عالم دین یا کسی مفتی صاحب سے ضرور مشورہ کریں، یعنی کہ ہمارے کہنے پر تبدیل بے شک نہ کریں، لیکن ہمارے کہنے پر کسی دیندار بندے سے ضرور رابطہ فرما لیں۔ اس طرح سے دعا ہے کہ ہمیں قدم قدم اسلام کی تعلیمات پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بچیوں کے نصیب کو خوشحال فرمائے، نیکی کی بات کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔